السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو، پرائم منسٹر عمران خان نے ایک نیا محاذ کھول لیا اور یہ جانتے ہوئے کہ اس محاذ جو انہوں نے ابھی کھولنے جا رہے ہیں اس کے اندر ان کو کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک لا حاصل جستجو میں ہیں۔ اور وہ محاذ کیا ہے دوستو؟ آپ کو پتہ ہے، یہ میں بھی آپ کو بتا دوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک پروٹیسٹ کی سیریز شروع کی تھی عمران حکومت کے خلاف، اور اس کے اوپر کئی جلسے وغیرہ بھی ہوئے، اور پھر اب طے پایا کہ 31 جنوری وہ تاریخ ہے جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے پرائم منسٹر عمران خان کو استعفے کے لیے، اور جس کے بعد وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ پی ڈی ایم کی اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے، ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، اور اس کے بعد لانگ مارچ کی طرف جائیں گے اور ان ہاؤس چینج کی کوشش کریں گے۔ اب جیسے ہی یہ ان ہاؤس چینج کا معاملہ سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر فوری طور پر وہ پہلا سبجیکٹ سامنے آتا ہے جو ایڈریس کیا جائے گا اپوزیشن کی اس ممکنہ نو کانفیڈنس موو میں، اور وہ ولنریبل صوبہ ہے پنجاب، کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے وہ بیساکھیوں پر کھڑی ہے، پی ٹی آئی کی اور چند آزاد اراکین کی، جو جہانگیر ترین صاحب کی مرہون منت پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے تھے۔ اور اب جب کہ پی ٹی آئی اس معاملے میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہو گئی ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان جو آج لاہور کے دورے پر ہیں، انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کو ایک ٹاسک دیا ہے، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نون لیگی اراکین اسمبلی سے رابطے کریں اور انہیں اپنا ہم نوا بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایک اور معاون خصوصی شہزاد اکبر کو بھی یہ ذمہ داریاں سونپی ہیں کہ وہ نون لیگ کے اراکین سے رابطے کریں اور ان کے ساتھ بارگین کریں، جس لیول پر جا کے بارگین ہو سکتی ہے وہ بارگین کریں، اور ان کو جس حد تک آپ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ اکاموڈیٹ کریں۔ اور شہزاد اکبر آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کافی دن سے لاہور میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سارے معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں، تاکہ جب پرائم منسٹر لاہور آئیں تو وہ اپنی کارکردگی کی ان کو رپورٹ پیش کر سکیں۔ اب یہ جو سارا سین آپ کے سامنے بن رہا ہے تو یہ ماضی کی ان روایات کو زندہ کرنے کی کوشش ہے جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں۔ ایک ناخوشگوار ہماری سیاسی تاریخ کا ایک وہ چیپٹر ہے جب مخالف جماعت کے اراکین اسمبلی کی وفاداریاں پیسے کے زور پر خریدی جاتی تھیں، لیکن اب پیسے کے ساتھ ساتھ نیب کا دباؤ استعمال کر کے ان وفاداریوں کو تبدیل کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے شہزاد اکبر صاحب کے معاملہ تو اس حوالے سے گزشتہ کافی دن سے بہت زیادہ میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے جو ان کے گلے پڑ گیا ہے، ان کی ملاقاتوں کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں اور وہ ایگریمنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، وہ کانفیڈینشیل گفتگو بھی سامنے آ رہی ہے جو براڈ شیٹ کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب کے توسط سے ہوئی، اور شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ کچھ معاملات طے نہیں پا سکے، اور جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک صاحب کا اور بھی نام آ رہا تھا، وہ ہے جنرل مالک۔ اسی حوالے سے براڈ شیٹ کے جو مختلف ان کے جو مالک ہیں ان کے مسلسل تواتر کے ساتھ الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین الزام انہوں نے عائد کیا سابق وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیر پاؤ پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آفتاب احمد شیر پاؤ مشرف دور کے اندر وزیر داخلہ تھے، اور براڈ شیٹ کے مالک قاسم موسوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نیو جرسی کے اندر ایک بینک اکاؤنٹ کا سراغ لگایا جو مبینہ طور پر آفتاب احمد شیر پاؤ کی ملکیت تھا، اور اس کے اندر ایک اچھی خاصی اماؤنٹ موجود تھی۔ جب اس حوالے سے نیب کو بتایا گیا تو نیب نے کارروائی کرنے کے حوالے سے خاموشی اختیار کی اور چپکے سے آفتاب شیر پاؤ کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ اور جب ہم اس اکاؤنٹ کو، موسوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس اکاؤنٹ کو منجمد کرانے کے لیے آگے بڑھے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ اکاؤنٹ تو خالی ہو چکا ہے، اب اس کے اندر 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو علم میں یہ آیا کہ جو آفتاب شیر پاؤ صاحب ہیں وہ وزیر داخلہ پاکستان کے بن چکے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے ہی وہ تمام رقم مبینہ طور پر جو انہوں نے وہاں پہ جمع کرائی تھی وہ نکلوا لی ہے۔ تو جو صورتحال اس حوالے سے بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے جتنا ناگوار اور بدبودار ہے وہ اور زیادہ سامنے آتا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہماری سیاسی قیادت ملک کے پیسے کو لوٹ کر بیرون ملک پہنچاتی رہی ہے۔ لیکن ایک بات اور سامنے آ رہی ہے کہ یہ روایت کرپشن کا اور کرپشن کے خاتمے کا اور دیانتداری کا علم بردار بننے والی حکومت بھی
اسی روش میں ڈلتی جا رہی ہے اور اس کے اندر بھی کوئی وہ اپنے پولیٹیکل کلچر کو چینج کرنے پر آمادہ نہیں نظر آ رہے. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ چیف منسٹر پنجاب کو بھی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر صاحب کو بھی اس جوڑ توڑ کی ذمہ داری دے دی گئی ہے اور ان کو تعاون حاصل ہے ایک بہت بڑے بزنس مین کا جو ان کے اس خرید و فروخت کے لیے تمام فنڈز کو ارینج کریں گے. اب یہ معاملہ چلا جائے گا تحریک عدم اعتماد کا. چیف منسٹر پنجاب کی اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. کاف لیگ کو بھی کسی حد تک آن بورڈ لے لیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر نون لیگ کو توڑنے کے لیے، لیکن اس تمام معاملے کے اندر کاف لیگ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں عمران خان صاحب کی رائے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے اور وہ ان کو ہمیشہ سے ہی طنز کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ با اثر طبقات کو بھی یہ بات باور کرا چکے ہیں کہ پرویز الہی کو میں نے جو کچھ دینا تھا وہ میں نے دے دیا اور اس سے آگے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی کہ اگر تحریک عدم اعتماد یہاں پر پنجاب میں آتی ہے عثمان بزدار کے خلاف تو چودھری پرویز الہی کا رول سب سے امپورٹنٹ ہوگا، یعنی کہ مسلم لیگ کاف کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتی ہے. اس پلڑے میں ڈالتی ہے جہاں پر پی ٹی آئی اور عمران خان موجود ہیں، یا وہ اس پلڑے میں ڈالتی ہے جہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں موجود ہیں. اور اس سارے سینیریو کے اندر ابھی تازہ ایک بیان آیا تھا چودھری پرویز الہی کا جس کے اندر انہوں نے تکبر والی بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تکبر ابھی تک، تو وہ تکبر کو اگر ہم اس کے ساتھ ملائیں تو ہمارے پاس سچویشن کچھ عجیب و غریب بنتی جا رہی ہے. ایک طرف وہ خود بھی نالاں ہیں عمران خان کی طرف، دوسری طرف یہ ملاقاتوں کے اندر طارق بشیر چیمہ بھی موجود ہیں اور جو ٹاسک مل گیا ہے ایک پرانی ماضی کی فرسودہ بدبودار روایت کو زندہ کرنے کا، اگرچہ وہ اس کا حصہ اگر وہ بننے جا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہی افسوس کا مقام ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پیسے کے زور پر کسی کی بھی وفاداری کو تبدیل کرنا کسی بھی طریقے سے قابل ستائش نہیں ہے. اب دوسری جانب اگر ہم پی ڈی ایم کا جائزہ لیں تو پی ڈی ایم بھی ایک اس طرف چلی گئی ہے جہاں پر اس کو اب جا کے فیصلہ کن اقدامات کرنے پڑیں گے. سینٹ کے الیکشنز اب ہونے والے ہیں، فروری آنے والا ہے تو فروری کے ساتھ ہی نامینیشن پیپر شروع ہو جائیں گے، ضمنی انتخابات کا عمل مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد سینٹ الیکشنز کے لیے کاغذات نامزدگی اور دیگر معاملات شروع ہو جائیں گے اور 13 مارچ ہے اس کی آخری ڈیٹ جب سینٹ کے جو منتخب اراکین ہیں وہ ریٹائر ہوں گے اور نئے انتخابات ڈیو ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ مارچ فروری کے اینڈ میں اور مارچ کے شروع کے ہفتوں میں بہت زیادہ تیز ہو جائے گا، کیونکہ سینٹ الیکشنز کے فوری بعد اپوزیشن اتحاد کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ اعلان نہیں کریں گے تو بالکل دیوار سے لگ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ ابھی تک اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے کھڑے ہیں. وہ ان کی جو اکثریت ہے وہ اپنی جماعت سے الگ ہونے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نون لیگ سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہمارا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر نون لیگ ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. اگرچہ وہ اس وقت زیر عتاب ہے لیکن پاکستان یہ سیاست ہے اور سیاست کا اونٹ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے. تو جو کل کے دشمن ہیں وہ آج کے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جو معاملہ چل رہا ہے اگر وہ رابطے کسی نہ کسی سطح پر پہنچ کے فائنلائز ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ توڑ پھوڑ اور یہ جماعتوں کو توڑنے والا عمل بالکل بھی بے معنی ہو جائے گا اور یہ تمام ایکسرسائز کے اندر عمران خان صرف اور صرف اپنے لیے بدنامی ہی سمیٹیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.